کے سامنے جو پارہ کھلا ہے اس کا صفحہ نمبر 21 ہے اور 21ویں صفحے پر آخری 2 لائنوں کے بعد تیسری لائن کے نصف سے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ اما يعذبهم وإما يتوب عليهم واللہ علیم حکیم۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، 11واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے۔ سورۃ توبہ کی ہم نے 105 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقات اور خیرات بھی لیں، ان کے صدقات کو لیں، ان کو پاک کریں، ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اور آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بعض ایسے منافقین ہیں جو ان منافقوں جیسے نہیں ہیں جیسے کہ دوسرے ہیں، ان کا ایمان اور کفر کے درمیان معاملہ ہے، کبھی وہ نیکی کرتے ہیں، کبھی ان سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کبھی نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی نیکی کاموں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لینی ہے، لیکن ذرا ان کا جائزہ لے گا، اللہ بھی جائزہ لے گا، اس کا رسول بھی، اس کے اہل ایمان بھی، کہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ یاد رکھو کہ ہم نے سب نے رب کی طرف لوٹائے جانا ہے، اور رب نے ہر ایک کو جو ظاہر کیا تھا وہ بھی، جو پوشیدہ کیا تھا ہر چیز کی خبر دے دینی ہے۔ یہ تو گزشتہ آیات، آج کا سبق آیت نمبر 106 سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک اور تھوڑا سا ایک قسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآخرون، ایک اور بھی ہیں، مرجون لامر اللہ، مرجون توقف کیا ہے لامر اللہ، اللہ کے فیصلے میں، اما يعذبهم، چاہے تو انہیں عذاب دے، و اما یتوب علیہم، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے اور حکمت والے۔ پیچھے سارے منافقین کی کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ، کون کیا منافقوں کی عادات کیا ہیں، اطوار کیا ہیں۔ اس لیے تفسیر میں بتایا گیا کہ ریاست مدینہ کے اندر لوگ پہچان لیں اپنے کون ہے، پرائے کون ہے۔ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو یہ پہچان موجود ہو۔ اب آہستہ آہستہ ان کمزور اہل ایمان کی طرف تذکرہ چل رہا ہے۔ ہمارے اس دور میں تو وہ ہم سے کہیں زیادہ ایمان والے وہ لوگ بھی تھے، لیکن قرآن نے چونکہ ان کا ذکر کیا ہے کہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے بارے میں واضح پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، کچھ دوسرے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے توقف کیا ہے، چاہے انہیں عذاب دے، چاہے ان کی توبہ قبول کر لے۔ یہ کون لوگ تھے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ وہ 3
ایمان والے صحابی تھے جو ہر لمحہ غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، ہر خیر کے کاموں میں شریک رہے، صدقات کا معاملہ ہو یا خیرات کا معاملہ ہو، میدان جہاد کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہو۔ لیکن اس اہم موقع پر ان سے تھوڑی سی سستی اور کاہلی ہو گئی اور یہ میدان تبوک تک نہ جا سکے۔ ان میں حلال بن امیہ ہیں، مرارہ ابن ربیع ہیں، کعب بن مالک ہیں۔ یہ 3 صحابہ ہیں جن کا محدثین نے ذکر کیا۔ ان کی صالحیت میں کوئی شک نہیں تھا، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا، ان کے ماضی کے سارے کردار میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن ایک اہم معاملے کے اندر تھوڑا سا ان میں سستی ہو گئی۔ قرآن نے کہا وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، بعض لوگوں کے معاملات کو ہم نے فی الحال چھوڑ دیا ہے اور توقف کیا ہے، تھوڑا ٹھہراؤ اختیار کیا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، چاہے ان کو عذاب دے چاہے ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان 3 صحابہ کے حوالے سے یہ آیات اتری۔ یہ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے، ہم تھوڑا سا دینی کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، لیکن جو نظام ہے جو اللہ نے اسلام کی شکل میں اس امت کے حوالے کیا ہے، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ صحابہ کو نہیں دیکھتے، 50,000 نمازوں کا ثواب مسجد نبوی کے اندر زبان اقدس بتا رہی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے 50,000 نمازوں کے لیے کوئی مدینہ میں رکا ہے نہیں ایمان؟ کیا اس نے اس 50,000 نمازوں کے لیے بدر کے مارکے، احد کے مارکے، خندق کے مارکے، حنین کے مارکے، فتح مکہ کے مارکے، کیا ان مارکوں کو چھوڑ دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، کیا وہ جنت کی بشارت پر گھر بیٹھ گئے یا تلواریں نکال کر میدان کارزار کا رخ کیے انہوں نے؟ ابو ایوب انصاری میزبان پیغمبر ہیں، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ آج آپ اور ہماری آنکھیں ترستی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش ہمیں اپنا ہلکا سا تھوڑا سا دیدار ہی عطا فرما دیں۔ آپ اور ہم دروسی پڑھنا آپ باعث سعادت سمجھتے ہیں، اس ہستی اور اس اعلیٰ عظمت اور اعلیٰ عرفہ رہنما اور کائنات کے رب کے محبوب ترین ہستی کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہستی کی مہمان نوازی کتنا بڑا کمال ہوگا۔ لیکن وہ بھی 80 سال کی عمر میں نکل کر قسطنطنیہ کے فصیلوں کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ قسطنطنیہ کے اندر، آج استنبول کے اندر ان کی قبر موجود ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس میں بس نہیں کرتے تھے، اگلی سے اگلی۔ یہی ان 3 صحابہ کا معاملہ تھا، یہ ہر جنگ میں شریک رہے تھے، ہر خیر کے کام میں شریک تھے، لیکن اس عام موقع جو تبوک کا معاملہ تھا اس میں ہلکے سے پیچھے رہ گئے۔ ہم کہتے ہیں کیا نماز پڑھ لی اور کوئی بات نہیں، برادری کا بندہ ہے ساتھ دے لیا تو پھر کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، یہ ہمارا فلاں ہے اس کو ووٹ دے دیا تو پھر کیا ہوا؟ ہم نیکی تو کم کا کام کر ہی رہے ہیں۔ ہم نے دنیا اور آخرت کی تقسیم کر دی ہے کہ یہ معاملہ دین کا ہے، یہ معاملہ دنیا کا، اور جی دنیا داری ہے جی۔ یہ کہاں سے ہم نے دین و دنیا کی تقسیم؟ مومن کی دنیا بھی دین ہے اور دین بھی دنیا ہے۔ مومن کی زندگی میں کوئی تقسیم نہیں ہے دنیا اور آخرت کی، دنیا اور دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اس کی دنیا بھی دین ہے اور دین بھی اس کی دنیا ہے۔ اس کی تجارت اس اصولوں کے مطابق ہے، اس کا بول چال اور گھر کا رہن سہن ان اصولوں کے مطابق ہے، اور یہ تو اس پوری کائنات کا اعزاز تو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ دنیا کسی مذہب کو دیکھ لیجیے، ہندوازم ہے، سکھ ازم ہے، عیسائیت موجود ہے، یہودیت موجود ہے، دنیا کے ہر قسم کے نظریات تک موجود ہیں، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، عجیب و غریب نظریات یہاں پر موجود ہیں، لیکن کسی سوچ، فکر اور نظریے اور فرقے کے اندر پوری انسان کی زندگی کا کوئی راہ عمل موجود نہیں۔ لیکن اس دین کو آپ اور ہم نے قبول کیا ہے، اس کی رات صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جو آپ اپنی زندگی کے معاملات، چاہے گھر کا ہے، بازار کا ہے، تجارت کا ہے، زندگی کسی حصے کا ہے، یہ اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اتنا بڑا دین اللہ نے آپ اور ہمیں دیا ہے۔ ہر مرنے پر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا رب العزت کا فرمان آپ کو ملے گا۔ کہاں سے آپ اور ہم نے 2 تقسیمیں اٹھا لی ہیں؟ یہ صحابی ہیں 3، سارے کاموں میں شریک رہے۔ اس اہم موقع پر ان کی سستی کی وجہ سے اگلی انشاءاللہ کچھ آیات کے بعد ان کا تفصیلی ذکر آئے گا اور وہاں ہم ان کا تفصیلی ذکر کریں گے ان 3 صحابہ کا۔ یا اللہ نے یہ بات کہہ کر چھوڑی وَآخَرُونَ مُرْجُونَ،
کچھ ایسے دوسرے لوگ بھی جن کا معاملہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہے انہیں عذاب دے چاہے ان کی توبہ قبول کرے۔ اچھا، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ بھی گو مگو کی کیفیت کے اندر ہے، چاہے عذاب دے اور چاہے توبہ قبول کرے؟ سوال اٹھتا ہے نا، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے سوال ہوتا ہے کیا اللہ بھی کسی کے فیصلے کے لیے گو مگو کا شکار ہوتے، کروں یا نہ کروں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد، کبھی ایسا تصور اللہ کے فیصلے اٹل ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور اہم بات سمجھانی اس امت کو اور اس قرآن کے ماننے والوں کو ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ غیب کے علم کے اوپر کوئی فیصلہ کسی عدالت کے اندر نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی کے بارے میں سوچ لیا کہ ایسا ہوگا، اس بنیاد پر کوئی عدالت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک اس کے وضاحت کے ساتھ اس کی دلیل اور اس کے معاملات سب لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں۔ یہ حکم ہے اس شریعت کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، گشت کرتے کرتے ایک دروازے پر پہنچے تو انہیں گانے کی آواز آ رہی ہے۔ مدینۃ الرسول میں کوئی شخص گا رہا ہے اور عشقیہ جو ہے وہ گانے گا رہا ہے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں دروازے سے جاؤں گا تو گانا روک دے گا۔ تو دیوار پھلانگ کر اندر گئے، دیکھا کہ بابا جی ہیں، سامنے شراب کی بوتلیں سجا کے رکھی ہیں، ہاتھ میں سرنگی پکڑی ہے اور گا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا، انسانی نیچر جو ہے وہ ہر جگہ یکساں ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی انسانوں کے اندر کئی کی سوچے فکر موجود تھی۔ بابا جی سرنگی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور سامنے شراب کے برتن سجے ہوئے ہیں اور گا رہے ہیں مزے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب دیوار پھلانگے جا کر ان کو سر پکڑ پہنچ گا، او بابا شرم کر، اس عمر کے اندر چل اٹھ، تجھے میں پکڑوں گا، تجھے میں جیل کے اندر بند کروں۔ وقت کا خلیفہ ہے اور اس بندے نے جرم کیا ہے کہ ایک تو گا رہا ہے پھر سرنگی بھی بجا رہا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ موسیقی کے اوزار کو توڑنے کا حکم دیا، یہ مدینہ میں بیٹھ کر وہ بجا رہا ہے اور گا رہا ہے، اور پھر سب سے بعد جس کو قرآن نے شراب حرام کی وہ سامنے لے کر بیٹھا ہے۔ حضرت عمر نے چل تجھے میں حوالہ پولیس کو جیل میں بند کروں، یہ کیا حرکت کر رہا ہے؟ بابا جی نے پرسکون آنکھیں کھولی، کہا عمر میاں تم نے 3 غلطیاں کی ہیں، پہلے تمہیں میں عدالت میں لے کر جاؤں گا، باقی عدالتیں پھر دیکھیں گے۔ کمال تو دیکھو کیسے ایسے لوگ تھے، جانتے سب تھے۔ کہا کیا؟ کہا پہلی بات یہ ہے قرآن نے کہا دروازے سے آؤ، دیواریں پھلانگ کر نہ آؤ، تم دیواریں پھلانگ کر آ رہے ہو۔ دوسرا حکم قرآن کا یہ ہے کہ آؤ اجازت لے کر آؤ، تم نے کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے۔ تیسرا یہ ہے گھر کے اندر ہم موجود ہیں، آپ گھر کے اندر آ کر پکڑنے کا اختیار آپ کے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ پھر تو میں آپ کو عدالت لے جاؤں کہ میری 4 دیواری کا آپ نے جو ہے وہ تقدس پہ عمال کیا ہے۔ حضرت عمر خاموشی سے اٹھے اور واپس چلے گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ بہرحال اس کے بعد اگلا واقعہ ہے کہ بابا جی ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں عمر ابھی پولیس بھیجیں گے۔ مہینہ گزر گیا، کوئی پولیس نہ آئی۔ بابا جی باہر نکلے، دیکھا کوئی ان کو کوئی لان تان کرنے والا نہیں۔ اٹھتے اٹھتے محفل کے اندر گئے، دیکھا عمر فاروق محفل لگی ہے، پیچھے جوتیوں میں بیٹھ گئے، کوئی سن گن لوں، کہیں کوئی بابا جی کا تذکرہ نہیں۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا رضی اللہ عنہ، بابا جی آ گئے، وہاں بابا جی بات سنو۔ اب جب پہلے تو آئے نہیں تھے، بابا جی بات سنو، بابا جی کے نہ کاٹو تو لہو نہیں، کہ اب کیا ہو گیا، میں تو پھنس گیا۔ اچھا ہی تھا گھر میں بیٹھا تھا، سب کے سامنے میری بےزتی ہو گئی۔ حضرت عمر نے بلایا ادھر آؤ بابا جی۔ بابا جی قریب آ گئے، کہا اور قریب آؤ، کہا اور قریب، کہا اور قریب آؤ۔ جب زیادہ قریب آئے کان لاؤ، کہا کہ اس دن کی خبر میں نے کسی کو نہیں دی، یہ تمہارا میرے رات کا معاملہ، تو میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں نے کسی کو ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس دن سے میں نے اپنے رب سے ایسی توبہ کی ہے کہ میں آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ اکبر۔ ساتھ میں کہا عمر آپ نے اللہ کو کیوں کہا، خیریت تو تھی؟ میرا اور اللہ کا اس بندے کا معاملہ ہے، یہ باتیں تھی۔ اچھا گھر کی 4 دیواری میں جرم ہو رہا ہے، عدالت اس کو جا کر 4 دیواری کو پامال کر کے نہیں پکڑ سکتی کہ زنا کی سزا کیا ہے۔
زنا گھر کی چار دیواری میں ہو رہا ہے، اسلام جا کر اس کو چار دیواری کے اندر سے نہیں پکڑ سکتا ہے. اس کے لیے قرآن نے شرائط رکھی کہ چار بندوں ایسا گناہ کبھی کیا کہ چار بندوں نے ایسا حرکت کرتے ہوئے اس کو دیکھ لیا، ایسا بے شرم ہے کہ اسے کسی کا ڈر و خوف نہیں. اس لیے کہا چار، باقی معاملات میں کہا 2 یا 3 گواہ لاؤ، لیکن اس کے معاملے 4 گواہوں کا حکم دیا. اسلام منفرد نظام ہے، کیسا خوبصورت نظام ہے. ہم نے تو اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس سے اللہ نے کہا، اس لیے نہیں کہا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کسی کو اللہ عذاب دے نہ دے، اللہ گفتگو کے نہیں بتائی ہے. مقصد یہ ہے کہ جب تک عیاں نہ ہو جائے معاشرے کے اندر ان کی وہ کمی کوتاہی، اس وقت تک اللہ فیصلہ نہیں کریں گے. اللہ تو جانتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس مسلم معاشرے میں جس طرح باقی منافقوں کی باتیں سامنے آئیں، ان کی بھی جب تک بات سامنے نہیں آئے گی اس کو سزا لاگو نہیں ہو سکتی. واللہ علیم حکیم، وہ جاننے والا بھی اور حکمتوں والا بھی، اس کی حکمتیں ہیں، اس کا نظام ہے. آگے دیکھیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. والذین، اور اب ایک اور گروہ کا تذکرہ، وہ جنہوں نے بنا لی مسجدا ضرارا، مسجد ضرار، وکفر، کفر کی بنیاد پر، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں میں فرقہ پیدا کرنے کی بنیاد پر، وارصادا لمن حرم اللہ، وارصاد اور گھات لگانے کے لیے، حرم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے من قبل، اس سے پہلے بھی جنگ کر چکے ہیں. ولا یحلفن، یقیناً یہ قسم کھائیں گے، ان اردنا، کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، الا الحسنى، سوائے اچھائی کے، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے. یہ بڑا اہم معاملہ تھا مسجد ضرار کا. ایک شخص تھا، کسی اسلام لانے سے آنے سے پہلے عرب کی سرزمین پر لوگ حق کی جستجو میں تھے، کہیں سے حق میسر آ جائے. آپ کو یاد ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی تذکرے ہوئے تھے، ان میں ورقہ بن نوفل کا تذکرہ ہوا تھا. ورقہ بن نوفل عرب ہی کے رہنے والے، مکہ کے رہنے والے، لیکن چونکہ معاشرے میں کہیں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا سچائی، بت پرستی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، اعلان نبوت آپ نے نہیں فرمایا تھا، یہ یہاں سے نکلے اور عیسائیت کو قبول کر لیا تھا. لیکن اچھے عیسائی تھے، اپنے ہاتھ سے انجیل کو لکھا کرتے تھے. اور جب اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا انہیں لے کر آپ کے پاس آئیں تو آپ نے کہا کہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ صاحب پر اترا ہے، اور اگر میں زندہ رہا اس وقت میں آپ کی مدد کروں گا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، اس لیے وہ انہوں کا اسلام کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا، لیکن آپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا. اسی طرح مدینہ کی سرزمین پر عامر نامی وہ شخص تھا جس نے عیسائیت کو اس دور میں قبول کر لیا تھا. ابو عامر راہب کے نام سے شخص مشہور ہوا اور عیسائیت کا بہت بڑا پرچارک تھا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کچھ عرصے تک اس نے اپنے آپ اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ تک نہیں کیا، بلکہ اسلام کی مخالفت کی. بلکہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں، بدر کا معاملہ ہوا، احد کا معاملہ ہوا، خندق کا معاملہ، جتنے بڑے بڑے مارکے ہوئے، ان مارکوں میں جہاں دوسرے لوگوں نے مخالفت کا کردار ادا کیا، ابو عامر راہب نے بھی یہ کردار ادا کیا. پھر جب اسلام اس پورے خطے میں پھیل گیا، تبوک سے پہلے یہ یہاں سے نکل کر رومن امپائر کی سلطنت میں پہنچا اور کہا کہ یہ حملہ کرو ریاست مدینہ پر، وہاں پر بھی اس کی سازشیں نہ روکیں. اس نے وہاں جا کر پیغام بھیجا عبداللہ بن ابی کو اور منافقوں کو کہ یار ہم کہاں تک بھاگتے پھریں گے، کیوں نہ ایک مسجد بنا لیں. مسجد تو مسلمانوں کا شیوا ہے، وہاں پر ایک مسجد ہوگی، لوگوں کو اعتراض ہی نہیں ہوگا، وہاں بیٹھ کر ہم پلاننگ کیا کریں گے، اور یہاں سے کوئی باہر سے میرا وفد آئے گا، کوئی بندہ آئیں گے، وہ بھی درویشوں کی شکل میں ہوں گے، وہ بھی عبادت کریں گے، دنیا کی نگاہ میں مسجد ہوگی، لیکن وہاں بیٹھ کر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے خلاف سازشیں کریں گے. بات بڑی زبردست تھی، ان کے لوگوں کو پسند آ گئی جو اس کے حامی تھے، اور وہاں پر مسجد بنانے کی تیاری کر لی. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 ہی مسجدیں ہیں، ایک مسجد قباء مدینے سے باہر ہے، ایک مسجد نبوی ہے، یہاں سے ہم دور ہم رہتے ہیں، یہاں سے وہاں جانا مشکل ہے، اور ہم یہاں ایک مسجد بنا لیں تو کیا حرج ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں مسجد بنا کر، بلڈنگ بنا کر کھڑی کر دی. اب مسجد بنا کر کھڑی کر دی، لیکن مسجد کو وہاں کے اہل ایمان تبھی سے مسجد تسلیم کر سکتے تھے
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر وہاں پر 2 رکعت یا کوئی نماز ادا نہ کر لیں. یہ بڑی اہم بات ہے. صحابہ بھی اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہمارے لیے سب سے اہم فیصلہ. کوئی حالانکہ مسجد تو نماز کی جگہ تھی، اس مسجد جیسے تقدس والے ماحول کو بھی اس وقت تک قبول کرنے کو تیار نہیں تھے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہ کرتے. کیا ہماری زندگیوں میں بھی کوئی ایسے معاملات ہیں جو ہم نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا ہو؟ میرے محبوب نبی نے میرے گھر کے بارے میں، میری اولاد کے بارے میں، میری زندگی کے دیگر معاملات میں مجھے کوئی حکم دیا ہے اور مجھے اس پر چلنا ہے. یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں تو کبھی نہیں آتی. لیکن صحابہ کو پتا تھا حضور جب تک یہاں نماز نہیں پڑھیں گے ہم نے نہیں پڑھنی، اور منافقوں کو بھی اس بات کا پتا تھا. اب وہ اس سوچ میں تھے کبھی ایسا موقع ملے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نماز پڑھائیں. موقع مل نہیں رہا تھا. اب تبوک کی طرف نکلنا تھا، صحابہ اس کے لیے تیار تھے. آپ نے مال و اسباب بھی اکٹھا ہو کر لیا تھا اور افراد بھی. یہ تیزی کا معاملہ تھا. جب اللہ کے نبی تیزی سے نکلنے کی تیاریوں میں تھے اس وقت منافق اکٹھے ہوئے، حضور جلدی میں ہے، ہم حضور کے راستے میں حضور کی سواری کو پکڑ لیں گے اور ان سے کہیں 2 رکعت ہی پڑھ لیں. تو اللہ کے 2 رکعت جلدی میں پڑھ لیں گے تاکہ جان چھوٹے اور ہم مسجد ہماری ڈکلیئر ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرنے لگے جلدی سے، منافق اکٹھے ہو کر آپ کی سواری کو پکڑ لیا. چلیں گے یا رسول اللہ 2 منٹ، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی جلدی ہے، بعد میں دیکھیں گے. کہ نہیں ابھی. یہاں تک کہ جبریل صاحب فرمایا یا رسول اللہ ان کو ٹالیے، کہیں واپسی پہ ہمارے اس معاملے کو دیکھیں. آپ نے سختی سے منع کہ ایک طرف ہٹ جاؤ، ہمیں آگے جانا ہے. چپ کر کے تو واپسی پر ہم جو ہے اسی جگہ بیٹھ کر یہ پلاننگ کرتے رہے کہ وہاں رومن امپائر نے تو حضور کو شہید کر دینا ہے، پیچھے ہم نے بادشاہ عبداللہ بن ابی کو بنانا ہے. اس کی تیاریاں ساری یہاں اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر مکمل کی. اس کو قرآن مسجد زرار کہا ہے. قرآن کی عربی اللہ نے جو الفاظ استعمال کی ان کی گہرائی بڑی زبردست. زرار کا مطلب نقصان ہے. اس کے لیے کہ لفظ زر استعمال ہوتا ہے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ یہ باعث زر چیز ہے، زر نقصان دے. نقصان کے 2 لفظ زر بھی استعمال ہوئے، زرار بھی استعمال ہوئے. زر ایسے نقصان کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص کسی کا نقصان اس نیت سے کرے کہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا، اس کو زر کہتے ہیں. کوئی بندہ اپنا فائدہ لینا چاہے کسی کو نقصان. زرار ایسے نقصان کو کہتے ہیں کہ نقصان بھی ہو جائے اور فائدہ بھی نہ ہو. اللہ نے کہہ دیا مسجد زرار کہہ کر بتا دیا جس بنیاد پر یہ کھڑے ہیں تو ان کو اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. گویا کہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ 100% نیکی ہو رہی ہو وہ بھی سیاہ باب میں بدل سکتی ہے. مسجد کتنا مقدس جگہ ہے، کتنے مقدس مقام ہے، لیکن جب مسجد کی بنیاد وہ نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو مسجد بھی نقصان دہ. مسجد زرار وہ بھی اتنی بڑی جگہ، بہترین مقدس متعب جس کے لیے بندہ مومن جان تک دے دے، وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. یہاں فرمایا کہ والذین اتخذوا، بعض لوگ ایسے جو مسجد زرار کو بنایا ہے کس لیے؟ وہ کفر کے لیے، وہ تفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے، مومنوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے. مجھے بتائیے کہ ہماری مسجد فرقوں کے گھر بن گئے ہیں. یہ میرا مسلک ہے، تیرا مسلک ہے، میرا فرقہ ہے، تیرا فرقہ. یہ کہ تفریقا بین المؤمنین، مومنوں میں گروہ بندی نہیں ہے، مومنوں میں تقسیم کا معاملہ نہیں ہے. ہم بنیادی اس بات میں رکھے فلاں مسلک کی مسجد اور بہت بڑی نیم پلیٹ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے. اللہ کے بندو آپ کے گھر پر جو نیم پلیٹ لگی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ فلاں صاحب ہیں، ملک مقبول حسین صاحب کا گھر ہے تو یہاں ملک مقبول حسین صاحب داخل ہو سکتے ہیں یا ان کے دوست احباب جنہیں وہ چاہیں گے داخل ہوں گے. نیم پلیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے. آپ مسجد کے باہر نیم پلیٹ لگا دے، گویا کہ اس نے اعلان کر دیا ہے وہاں کے مسجد والوں نے اس دائرے میں جو آئے گا وہ آئے گا، جس دائرے میں نہیں آتا وہ باہر جائے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. میرے بھائیو، قرآن نے کہا کفرا و تفریقا بین المؤمنین، اس کی بنیاد کفر پر رکھی گئی، سازشوں پر رکھی گئی. تفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں میں مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَرَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ،
اور گھات لگانے کے لیے جو پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیے ہوئے ہیں ان کی گھات کی جگہ یہاں پر تھی. اور پھر جب بتایا گیا کہ یہ تم اور آ کے کریں واپس غزوہ تبوک سے واپس آئے, آپ ابھی مدینے سے باہر تھے, آپ نے صحابہ کو جا حکم دیا, فوراً حکم جاؤ میرے مدینہ پہنچنے سے پہلے اس مسجد کو گرا دو. مسجد کو گرا دیا گیا اور برابر کر دیا گیا. اور پھر اللہ کے رسول تشریف لائے, قرآن نے آپ کے آنے سے پہلے فرمایا وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, یہ کہیں گے قسم اٹھا کر ہمارا ارادہ تو اچھائی کا تھا, معاشرے میں اچھی بات پھیلانے کے لیے ہم نے مسجد بنائی تھی. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اللہ گواہ ہے کہ جھوٹے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسجدیں بناتے بناتے ثواب کی نیت سے کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کہہ دے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, میں گواہی دیتا ہوں جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں, جھوٹے کھڑے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, کبھی آپ اور ہم نے غور ہی نہیں کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں یہ باقاعدہ اعلان کر دیا تھا جو مسجد آباد ہے, نمازی وہاں موجود ہیں, اسے گرد گرد قریب کوئی مسجد نہ بنائی جائے جس سے اس مسجد کی جماعت پر اور مسجد کی آبادی کے اوپر اثر انداز ہو جائے. ایسی مسجد نہ بنائی جائے اس کے ارد گرد جس سے اس مسجد کے نمازیوں پر فرق پڑے اور اس نمازی کی آبادی آباد ہونے میں فرق پڑے. لیکن ہمارے محلے میں دیکھ لیجیے, معاشروں میں ارے اللہ کے مطلب فقہ حنفی کے مطابق بھی ہمارے محلے کی جو مسجدیں چوکوں چوراہوں پر بنی ہیں, گلیوں بازاروں میں, یہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ فقہ حنفی کا ماننے والے سارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں. یا جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی ہے, لیکن مجھے بتائیے آگے محلے کی مسجد بھی اس کو بنانی پڑے, وہاں جمعے کا آغاز کر دیتا ہے. فقہ حنفی کی بات کر رہا ہوں, اور یہ اکثر حناف ہے, فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں. قرآن ہر چیز کو میرے بھائی واضح اور صاف بتا رہا ہے. مزید تذکرے انشاءاللہ آئندہ ہوں گے. یہ اللہ کا قرآن ہے, کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑتا ہے. اس لیے اس بندہ مومن کو اللہ کا سپاہی بننا ہے, اللہ کا سپاہی بننا ہے. اور جو اللہ کا سپاہی ہوتا ہے اسے اپنے رب پر یقین و بھروسہ ہوا کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.